اللہ تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا، اور اس نازل کرنے میں بھی اس قدر اس کے متعلق اعزازات اور تعظیمات کی بات ہے جو کسی اور آسمانی کتاب کو یہ چیز نہ دی گئی۔ پھر اللہ تعالی نے اس کتاب کو عظیم بنایا اور حق و باطل کے درمیان میں اس کو فیصل و فاصل بنایا، فارق و فرقان بنایا، جو اس پر چلیں تو دنیا اور آخرت کی سعادتیں ان کے لیے رکھیں، جو اس سے اعراض کریں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی اور گمراہی و عذاب رکھا۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے نازل کی ہے قرآن کو، جو قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے، اور جو ظالم نہ ماننے والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا یہ ان کے لیے خسارے کا باعث، ولا یزید الظالمین الا خسارہ۔ لفظ لفظ میں قرآن مجید کے متعلق بڑی اہمیتیں ہیں۔ فرمائے وَنُنَزِّلُ، اور ہم نے نازل کیا۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالی کے ہاں سے نازل ہوا ہے۔ جو یہ کہیں کہ یہ علیاذ باللہ آپ کا گھڑا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، ان کی تردید بھی ہے، اور ایمان والوں کی نظر میں اس کی عظمت بھی ہے کہ اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے، اللہ کے ہاں سے یہ قرآن آیا ہے۔ لفظ کے مفہوم میں ایسی بات کہ آدمی کے دل میں عظمت پیدا ہو، وَنُنَزِّلُ، پھر اس کو بھی اللہ تعالی نے جمع متکلم کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا۔ یوں نہیں فرمائے میں نے نازل کیا، یوں فرمائے ہم نے نازل کیا۔ جب کسی چیز کی اہمیت بیان کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی پھر جمع کا صیغہ اللہ تعالی نے یہاں اپنے لیے جمع کا صیغہ ذکر فرما کر اپنی عظمت اور اپنی شان بھی بیان کی۔ جس قرآن کو اتارا اس کی عظمت بھی آئی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، پھر یہاں قرآن کے لیے لفظ قرآن آیا۔ قرآن مجید کے لیے کئی نام ہیں، کہیں قرآن کو کتاب سے تعبیر فرمایا، کہیں اور نام سے بھی تعبیر فرمایا۔ یہاں قرآن ہے، ہر جگہ ہر لفظ کی اپنی اپنی حکمتیں ہیں۔
فوائد ہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ قرآن ہے. قرآن ہے جس کا معنی ہے جس کو پڑھا جاتا ہے. اللہ نے وہ کتاب نازل کی جو خود اللہ کے ہاں سے آئی، اللہ کے ہاں سے، اللہ کی کلام، اللہ کی پڑھی ہوئی. جبرائیل لائے ان کی ہاں سے پڑھی ہوئی، آپ پر اتری، آپ کے ہاں سے پڑھی ہوئی. پھر آگے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ وہ کتاب ہے جو پڑھی جانے والی کتاب ہے، سبق ہو گیا. اس لیے تو اس کے نزول کی ابتدا ہی میں اسی کے متعلق حکم آیا، اقرأ. پھر پہلی ہی واج میں دوبارہ یہی لفظ آیا، اقرأ. کئی مفہوم ہیں. ایک یہ ہوا کہ اقرأ اپنے لیے بھی پڑھو، دوسرا اقرأ دوسروں کو بھی پڑھاؤ. یہ پڑھائی جانے والی کتاب ہے. پڑھنے کے بعد پڑھانے سے اس کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور اسی پڑھنے پڑھانے سے ہم تک قرآن پہنچا ہے. ما هو شفاء ورحمہ، قرآن مجید کی بہت ساری خاصیتیں قرآن میں بیان ہوئیں، بہت ساری خاصیتیں حدیث میں بیان ہوئیں. یہاں ایمان والوں کے لیے دو خاصیتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ قرآن مجید شفا ہے، دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید رحمت ہے. مگر اس شفائیت اور رحمت سے فائدہ اٹھانے والے مؤمنین ہیں. شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے. شفا ہے آدمی کے اندر ظاہر میں باطن میں جو روحانی بیماریاں ہیں، عقائد کی ہیں، اعمال کی ہیں، یہ سب سے خطرناک بیماریاں ہیں جن بیماریوں کی تباہ کاری مرنے کے بعد آدمی کے ظاہر و باطن پر ظاہر ہوگی. یہاں کی بیماریوں کی تباہ کاری اور نقصان یہیں پر دنیا میں ہوتا ہے. کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی پھوڑا، یہ آدمی کے لیے یہاں پر مضر ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. مگر یہ جو باطنی بیماریاں ہیں، گناہ کی بیماریاں ہیں، پھر یہ بیماریاں دل کی ہوں، آنکھ کی ہوں، زبان کی ہوں، انسان کے پورے وجود میں ہو، پورے وجود کے کسی حصے میں ہو، قرآن ان کے لیے شفا ہے. آدمی سے ان دینی، اخروی، روحانی مضرات کے لیے علاج ہے، دوا ہے. ہر چیز ختم ہوگی. کیسی اہم ترین بیماریوں کا علاج قرآن میں ہے. جن لوگوں میں مضرت و نقصان والی چیزیں ہوں تو قرآن مجید میں دفع ضرر کی، افادیت کی بات آئی، ہر چیز ختم. آدمی کے لیے اہم یہ ہے کہ پہلے اپنے سے نقصان دہ چیزوں کا ازالہ کرے. پھر فرمائے ورحمت، آدمی کے لیے پھر آگے رحمت کی بات ہے، نفع کی بات ہے. قرآن مجید آدمی کے لیے دینی، روحانی، اخروی لحاظ سے رحمت ہی رحمت ہے. اس کے مطابق عمل کرنا ہے تو آگے آخرت کے کیا کیا فوائد ہیں ان کی تفصیل جدا ہے. یہ میں نے شفا اور رحمت کا معنی دینی، اخروی، روحانی لحاظ سے عرض کیا ہے.
قرآن مجید کی اصل افادیت یہی ہے، مگر قرآن کی بات صرف اسی تک محدود نہیں، دنیاوی جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا اور آدمی کے لیے دنیاوی امور میں بھی قرآن رحمت ہی رحمت ہے، اس کی پھر جدا تفصیل ہے۔ اب ان دو صفات سے، قرآن کی ان دو فضیلتوں سے قرآن مجید کی جامعیت سمجھ آئی۔ قرآن نقصان دہ چیزوں کے ازالے کے لیے بھی ہے اور نفع والی چیزوں کے حصول کے لیے بھی ہے۔ یہ تو ہیں وہ لوگ جو قرآن کو ماننے والے ہیں، ماننے سے فوائد ہوں گے، نہ ماننے سے فائدے نہیں ہوں گے۔ نہ ماننے والے کافر اور ظالم ہیں، وہ قرآن کی نورانیت سے محروم ہیں، ان کو قرآن مجید کی نورانیت، برکت، سر سے نظر ہی نہیں آتی۔ قرآن نے ایسوں کے متعلق فرمایا وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَامًا، قرآن مجید ان پہ اندھاپا ہے۔ یہ لوگ قرآن مجید کے معاملے میں صم بکم عمی ہیں، فارغ۔ اب جب قرآن جیسی عظیم کتاب کو ان لوگوں نے نہ مانا تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ان کے لیے خسارے کا باعث، نقصان کا باعث ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ پوری انسانیت کے لیے فیصلہ ہو گیا، قرآن یہ ایک حد فاصل ہے، ماننے والوں کے لیے اس کے فوائد، نہ ماننے والوں کے لیے نقصان۔ آدمی آخرت میں جب ہوگا وہاں اس کے لیے جنت ہے یا جہنم ہے، معاملہ قرآن کی وجہ سے ہوگا۔ قرآن کے مطابق چلنے والوں کے لیے جنت اور اس سے دور رہنے والوں کے لیے جہنم کی بات۔ سارے معاملات قرآن کے لحاظ سے دیکھے جائیں گے، قرآن ہی وہاں معیار، قرآن ہی وہاں پر فیصل، قرآن ہی سے آدمی کی عزت و ذلت کی بات، قرآن ہی سے آدمی کے اونچے اور نیچے ہونے کی بات ہوگی۔ خافضۃ الرافعہ جو قیامت ہے وہ اسی قرآن مجید کے لحاظ سے۔ اللہ تعالی نے ہمیں کتاب عطا فرمائی، ہمیں قرآن مجید عطا فرمایا، اور عطا فرمایا بڑی عظمتوں اور رفعتوں کے ساتھ اتارا، تو درمیان میں واسطہ فرشتوں میں سب سے افضل ترین فرشتے کا بنایا۔ قرآن مجید جس پہ اترا اور ان کے ذریعے ہم تک پہنچا وہ تمام انبیاء میں سب سے افضل۔ اللہ نے جس زبان پہ اتارا وہ زبان وہ ہے جو لوح محفوظ کی زبان ہے، جنت کی زبان ہے۔ اللہ نے سب سے افضل زبان میں، افضل لغت میں قرآن مجید کو اتارا۔ اتارنے کی جگہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، روئے زمین کی افضل ترین جگہوں کو، قطعوں کو، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے رفعتیں عطا فرمائیں۔ قرآن ایسی کتاب ہوئی، ہمارے سمجھنے کے لیے یہ بات اہم ہے، قرآن جس رات میں اترا وہ رات صرف اسی سال کے لیے نہیں، رہتی دنیا تک کے لیے اسی رات کو تمام راتوں سے افضل بنایا۔ افضل بھی ایسا بنایا کہ اگر تو اس رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرے گا، رب العالمین اس رات کی عبادت
کی وجہ سے آدمی کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھو یہ قرآن کے اترنے سے اس رات کی شان بنی، وہ ایسی شان والی رات بنی، تو اسی میں عبادت کرے گا تو بھی شان والا عظمت والا بنے گا۔ جس مہینے میں قرآن اترا اللہ نے اس مہینے کو صرف اسی سال کے لیے نہیں، قیامت کی صبح تک اس مہینے کو اللہ تعالی نے افضل ترین مہینہ بنا دیا، شان والا مہینہ بنا دیا، مقام والا مہینہ بنا دیا۔ اب قرآن مجید اللہ نے ایسی بنائی، عام لوگ جو اس زمانے میں غافل بھی ہوئے، دنیا میں بھی لگے، دنیا کی کتابوں میں، سکولوں میں، کالجوں میں لگے، اس کے باوجود اس گئے گزرے زمانے میں، ایسے خطرناک زمانے میں مسلمانوں میں قرآن مجید ایسا قبولیت و مقبولیت والا کہ اس کی اتنی تلاوت روزانہ دنیا میں کی جاتی ہے کہ کبھی کسی کتاب کی مثال نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس کے اتنے حافظ اللہ نے بنائے، اللہ نے اس کے اتنے محافظ بنائے، سبحان اللہ۔ بات صرف قرآن کے الفاظ کی نہیں کہ اس کے حافظ محافظ بنے، اللہ نے قرآن مجید کے معانی کے حافظ و محافظ بھی بنائے، مطالب کے بھی بنائے۔ اس کے اندر جو اللہ تعالی نے علمی مسائل رکھے، فقہی مسائل رکھے، علمی تحقیقات رکھیں، علمی تحقیقات رکھیں، اللہ نے جو اس میں فصاحت رکھی، اللہ نے جو اس میں بلاغت رکھی ہے، ان تمام چیزوں کے پڑھنے اور پڑھانے والے اللہ تعالی نے علماء طلباء رکھ دیے۔ قربان رب پہ جاؤں، اپنے قرآن مجید کو وہ رفعت و شان عطا کی کہ اس کے پڑھنے اور پڑھانے کے لیے عموماً نظام ایسا رکھا کہ جہاں ان کو پڑھایا جاتا ہے، یا وہ مساجد ہیں یا وہ مدارس ہیں، ماحول مبارک رکھا، ماحول پاکیزہ رکھا، تعمیرات روحانیت سے معمور ہوتی ہیں، تعمیر کی ہر اینٹ وہ ہوتی ہے جو لوگ اللہ کے لیے اس کے لیے خرچہ دیا کرتے ہیں، ساری چیزیں اللہ کے لیے روحانیت سے معمور، برکات سے معمور وغیرہ وغیرہ۔